آخر کیوں سنائی نہیں دیتی اس کی چیخیں؟ آخر آج بھی درندے کیوں نہیں ڈرتے کسی معصوم کی عزت لوٹتے ہوئے؟ آخر کب تک عورت کی عصمت داغدار ہوتی رہے گی؟ کب تک مختارہ مائی جیسی عورت، زینب جیسی معصوم کلی، 7 سالہ اسماء اور ننھے بچوں کے سامنے ان کی ماں کی عزت تار تار ہوتی رہے گی؟ بچیاں تو ایک طرف، یہ درندے بچے بھی نہیں چھوڑتے، اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں۔ معزز ناظرین، ورلڈ وائڈ ہب میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، 9 اکتوبر 2024 کو پی جی سی 10 کے بیسمنٹ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کا ریپ کیا جاتا ہے۔ اس کے کالج کا گارڈ اور وین ڈرائیور کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ وین ڈرائیور فیس کے بہانے لڑکی کو نیچے بلاتا ہے اور دونوں مل کر لڑکی کا ریپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پنجاب پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ گارڈ کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، مگر آج تک پی جی سی یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا بھی تھا۔ پی جی سی 10 کے باہر اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان سب میں پی جی سی فاؤنڈر میاں عامر محمود کو بھی ملوث سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر تک آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ۔ پیارے دوستو، والدین مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، مگر نہیں جانتے ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنے درندے گھومتے پھرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی عورت کو کوئی بنیادی حقوق حاصل نہ تھے۔ بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس کا مقام دلایا جو اس سے پہلے عورت کو حاصل نہیں تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں مانتے۔ آج بھی عورت اور اس کی عزت غیر محفوظ ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں پی جی سی 10 کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ نہ تو پی جی سی اور نہ ہی حکومت اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے، جبکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے پاس بے شمار ثبوت موجود ہیں، مگر انہیں بچی کے گھر والوں اور اس کے دوستوں، اس کی فیملی کو اس قدر ٹارچر کیا جا رہا ہے، سب خوف زدہ ہیں۔ اسٹوڈنٹ کو براہ راست کالج سے نکال دینے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کال ہے، یہ مجھے پرنسپل نے پورے کالج کے سامنے دھمکی دی ہے، تمہیں نکلوا دوں گی، تم نے بات کی، تم نے کالج نہیں آنا۔ بچہ اگلا جا رہا ہے، جو بھی اپنے حق کے لیے بولنا چاہ رہا ہے ان کو بند کیا۔ بہت سارے اسٹوڈنٹ آئی وٹنس ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ایمبولینس کالج آئی تھی اور ایک اسٹوڈنٹ کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بچی کو ایسے ہاسپٹل میں لے کے جایا جاتا ہے جو کہ ان کا اپنا ہی ہاسپٹل ہوتا ہے۔ تیسرا، اس واقعے کے بعد بار بار گارڈ چینج کیا جاتا ہے، جبکہ اس واقعے سے پہلے کبھی بھی گارڈ کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہمارے کالج میں گارڈ کا سٹاف، ہم 3 مہینے ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے، لیکن ایک دفعہ بھی ہم نے کوئی گارڈ چینج ہوتا ہے۔ اگر ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو وہ گارڈ جس کا نام اون ہے، اسے کہاں چھپایا گیا ہے؟ وہ منظر عام پر کیوں نہیں؟ چوتھا ثبوت ہے کہ اس واقعے کے فوراً بعد بیسمنٹ کے تمام سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیے جاتے ہیں جو کہ کچھ دن پہلے وہاں موجود تھے۔ پانچواں ثبوت یہ ہے دوستو کہ اس بچی کی فیملی کہاں ہے؟ دوستو، میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر آپ کو حکومت یا دوسرے ادارے دھمکیاں دے رہے ہوں، خوف زدہ کر رہے ہوں، تو کیا آپ ان کے سامنے آئیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ایسے معاملے میں جتنے بھی کیس سامنے آتے ہیں، سب سے پہلے وٹنس کی فیملی کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ یہ بہت پرانا گیم ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سے کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، جس آدمی کو اس بچی کا باپ بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ سرے سے ہی اس کا باپ نہیں ہے۔
इस शख्स ने मीडिया को बयान दिया है कि मेरी बच्ची को गिरने की वजह से चोट लगी थी। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स का इतना ट्रायल हैंड क्यों किया जा रहा है? स्टूडेंट अरेस्ट क्यों किए गए हैं? बल्कि इनको चाहिए था कि मामला इतना ज़्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देते, सबूत पेश कर देते, सीसीटीवी फुटेज दिखाकर इस मामले को ख़त्म कर देते। दोस्तों, हुकूमत, पुलिस और पीजेसी ऐसा कुछ नहीं करते दिखाई दे रहे, जबकि मियां आमिर महमूद जिनके PMLN के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन हैं। दोस्तों, कुछ सोर्सेज के हिसाब से क्राइम गार्ड ने नहीं किया कि मियां आमिर महमूद के किसी क्लोज रिलेटिव ने ये क्राइम किया, जबकि गार्ड को वहां सिक्योरिटी के लिए खड़ा किया गया था, इसीलिए गार्ड को सबसे पहले गायब करवाया गया। इन सब बातों के बाद एक बात समझ में नहीं आती कि पीजीसी तो अपने रेपुटेशन बचाने के लिए ये सब कर रही है, मगर हुकूमत और पुलिस ये सब कुछ किस लिए कर रही है? दोस्तों, मामला कॉम्प्लिकेटेड होता गया। स्टूडेंट तो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे ताकि मुतासिर विक्टिम को इंसाफ मिल सके, मगर नहत्थे स्टूडेंट पर तशद्दुद किया जाता है। सवाल ये है कि कब ख़त्म होगा ये सब? नाजरीन, इस वाक़ये को अपनी नज़र से देखिए और सोचिए क्या गुज़रती होगी उस बाप पर जिसकी मासूम बेटी पर ये सब कुछ गुज़रा हो। दोस्तों, क्या गुज़रती होगी उस भाई पर जिसकी बहन की इज्जत को दागदार करके सोशल मीडिया की जीनत बना दिया जाता है? क्या गुज़रती हो इन बच्चियों, बच्चों, औरतों पर जिनकी ज़िंदगी, इज्जत नफ्स, एहसास, एतमाद सब कुछ चकनाचूर हो चुका हो? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ऐसे शैतानों को? ऐसी सज़ा जिसे सुनकर दरिंदे की रूह कांप उठे। कमेंट सेक्शन में अपनी ज़रूरी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।